السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو ہم پڑھ رہے تھے لسان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے ہم نے کل جو ہے وہ تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، زا، سین، صاد، اس کے علاوہ جیم، شین اور یا کا مخرج پڑھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ آج ہم پڑھیں گے کہ لسان کی جو جڑ ہے وہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی کروٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی نوک اور اس کے اگلے سامنے والے کناروں سے۔ سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں حرف ضاد یا پھر ضاد، جو کہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو لسان والا جو ٹاپک ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو جو انگوٹھا ہے آپ کا، انگوٹھے والی سائڈ ہے، سائڈ جو ہیں ہاتھ کی، جو اس کو آپ لوگ زبان کی کروٹ کنسیڈر کریں، جو تھوڑی سی موٹی والی جگہ ہوتی ہے نا، اوپر نیچے نہیں، بالکل اس کے سائڈز۔ تو وہ جب اوپر والی 5 داڑوں سے لگیں، یا تو دائیں کروٹ دائیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگے یا پھر بائیں سائڈ والی جو کروٹ ہے، بائیں کروٹ وہ بائیں سائڈ والی داڑوں کے ساتھ لگے، تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو کیسے؟ ضاد، دال کے مخرج سے نہیں ادا کرنا، زبان کی نوک کو آگے نہیں لگانا، اپنی زبان کی کروٹ کو لگائیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ۔ ضاد، ضاد، یا پھر ضاد، ضاد، صحیح موٹا کر کے۔ آپ کی زبان جو ہے وہ ہلکی سی ٹلٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ منہ کو ہوا سے بھرنا ہے، گولائی میں تھوڑا سا لانا ہے۔ ضاد، واو نہیں لانا، لیکن ہلکا سا منہ کو ہوا سے بھر دیں۔ ضاد، زبان کی دائیں کروٹ دائیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ یا پھر بائیں کروٹ لگائیں بائیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ۔ تو یہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ ایک ہی حرف، کون سا؟ ضاد، جو کہ سب سے زیادہ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم پڑھتے ہیں کہ زبان کی جڑ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا ہاتھ ختم ہو رہا ہے اور وہ کلائی کے ساتھ جڑا ہے، اسی طرح سے آپ بالکل جو زبان کا آخری حصہ نا، جہاں سے وہ زبان ختم ہو رہی ہے اور آپ کا گلا سٹارٹ ہو رہا ہے، حلق، وہاں وہ زبان کی کیا ہے؟ جڑ، جس کو ہم کہتے ہیں اقص اللسان۔ اقص الحلق میں ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح سے اقص اللسان۔ زبان کے درمیانی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان۔ اور زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں حافہ۔ حافہ ہوتی ہے کروٹ، حافۃ اللسان۔ اسی طرح سے جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کے 2 نام ہیں، یا تو ہم اس کو بولتے ہیں طرف اللسان یا پھر بولتے ہیں رأس اللسان، را حمزہ سین، رأس اللسان۔ اور اس کے علاوہ جو رأس اللسان یعنی نوک کے ساتھ ساتھ کنارے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ادنیٰ حافہ، اور ویسے جو زبان کی کروٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں حافہ، حافۃ اللسان۔ تو اقص اللسان یعنی جو زبان کی جڑ ہے اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف، کیف۔ اس کو کیف بھی نہیں پڑھنا، کیف ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ کش والا جو کاف ہے کیف، اور جو موٹا نقطوں والا قاف ہے وہ موٹا حرف ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف۔ تو اس کا مخرج کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نرم تالو اور ایک ہوتا ہے سخت تالو۔ جو آگے دانتوں والی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ سخت تالو ہے، اور جو آگے گلے والی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ نرم تالو ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی زبان کی جڑ نرم تالو کے ساتھ لگے گی تو موٹا
قوف ادا ہوگا، اور جب آپ کی زبان کی جڑ سخت تالو کے ساتھ لگے گی تو باریک کیف ادا ہوگا۔ منہ کو اوپر کی جانب کھولنا ہے تاکہ اس میں کیف یا کیاف اس طرح کی آواز نہ آئے۔ اور اب زبان کی نوک کے ساتھ جو ادنا حافہ ہے، جو شروع کی کروٹ ہے، وہ جب لگتی ہے سامنے والے 4 دانتوں کے ساتھ۔ اب 4 دانتوں کے نام بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کریں، دہرائیے: ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق۔ زواحق سے داڑیں شروع ہوتی ہیں، تو پہلے جو ثنایا، رباعی، انیاب ہیں وہ دانت ہیں، زواحق، طواحن، نواجذ یہ کیا ہیں؟ داڑیں، جن کو عربی میں اضراس بولتے ہیں۔ سامنے والے 3 دانت اور 1 داڑ یعنی زواحق۔ اب آپ دیکھیں سامنے والے 2 دانت ان کو بولتے ہیں ثنایا، ان کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب 1 دانت، اور رباعی ان کے ساتھ رباعی کے ساتھ دائیں اور بائیں جانب 1 دانت، انیاب، انیاب کے ساتھ دائیں جانب اور بائیں جانب 1 داڑ کیا کہلائے گی؟ زواحق۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ کی جب زبان کی نوک ادنا حافہ کے ساتھ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق کے ساتھ لگے گی تو کون سا حرف ادا ہوگا؟ لام، لام۔ اب اگلا حرف کون سا ہے؟ نون۔ پہلے تو ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے، اور زبان کہاں لگانی ہے؟ زبان کی نوک اور ادنا حافہ ثنایا، رباعی اور انیاب کے ساتھ لگنا چاہیے۔ آپ زواحق کو ہٹا دیں، صرف 3 ثنایا، رباعی، انیاب کے ساتھ لگائیں۔ نون ان کے مسنون کے ساتھ لگانا ہے، نون۔ اور رو، رو کیسے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اس سے زبان کی نوک کے نچلا والا حصہ جس کو بولتے ہیں ظہر اللسان، پشت نیچا جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں پشت یا پھر ظہر اللسان۔ زبان ہلکی سی نیچے سے ٹیڑھی ہو کے دانتوں کے ساتھ لگے گی ثنایا اور رباعی کے ساتھ، تو کیا ادا ہوگا؟ رو، رو موٹا حرف ہے، رو، رو۔ لام، نون، رو۔ اب لسان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں ہم نے سارے پڑھ لیے الحمدللہ۔ تا، دال، تو۔ کب؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ، اوپر والے کو ثنایا علیہ بولتے ہیں، نیچے والے سامنے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی بولتے ہیں۔ تو جب آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی مسنون سے لگے تو تا، دال، تو ادا ہوں گے۔ پریشان نہیں ہونا کہ دانتوں کے نام کیسے یاد ہوں گے، آپ نے ان کو ریپیٹ کرنا ہے، آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو ثا، ذال، ظو۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے، جب ہم دانتوں کو جوڑیں گے تو کون سے حروف ادا ہوں گے؟ زا، سین، صاد۔ زبان کے درمیان وسط اللسان سے جیم، شین، یا زبان کی کروٹ سے ضاد یا پھر ضاد۔ زبان کی جڑ سے اقصی اللسان سے قاف، کاف۔ اور آپ کو ابھی ہم نے پڑھے زبان کی نوک اور ادنا حافہ سے لام، نون، رو۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔